اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مولا الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔ برادران اسلام، دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رجب کا بابرکت مہینہ، شعبان، پھر اس کے بعد رمضان، جو مغفرتوں کا، رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں شب معراج، شب بارات اور شب قدر کی امت مسلمہ کو فیوز برکات کے ساتھ الوداع ہو گئے۔ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر و برکات کا اور رحمت و برکتوں کا رکھے، ہر قسم کی بلائیات سے، آفات سے محفوظ رکھے۔ برادران اسلام، آج جمعے کا دن ہے اور آج درود شریف کی محفل اور درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شوال کی 6 تاریخ تک پہنچ گیا۔ آج مائی کی بھی 6 تاریخ ہے۔ اللہ میرے اس صحیح کوشش کو میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا سبب بنا دے، اور یہ فتنے، یہ فرقے، یہ جو آج کل تکفیر چل رہی امت مسلمہ کے اندر، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہے۔ آج ذرا حالات کا بغور جائزہ لیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقینوں۔ آج یہ رمضان کس طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، آپ نے دیکھا ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کی شہریت کے لیے ڈھکیلا جا رہا ہے، اچھوتوں سے بھی کم تر دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ ختم کر کے وہاں پر برہمنوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اسرائیل نے نوآبادیاتی نظام شروع کیا ہے فلسطین کے اندر، اسرائیل کی جو آبادیوں کو لا کے بڑھا رہا ہے فلسطین کی حدود میں، وہی طریقے پر ہندوستان کشمیر کے اندر کشمیری مسلمانوں کی تعداد کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے برہمنوں کو لا کے وہاں پر آباد کر رہا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی جو شہریت ہے وہاں پر، یہ رمضان جو وہاں پر مسلمانوں پہ جو خون ریزی کا گزرا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، برما کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ پورے روئے زمین پر کہیں ایسا خطہ نہیں جہاں پر امت مسلمہ کا کوئی ایک ملک، کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک گروہ وہ جو ہے ان کی شر سے جو ہے محفوظ ہو۔ آج امت مسلمہ پوری یہ زمین جو ہے بالکل مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ آج ہم مسلمان، افسوس کے بعد، ذرا میری ان باتوں پہ توجہ دیجیے پلیز۔ امت مسلمہ کے علماء کرام سے، خطبہ حضرات سے میری درخواست ہے کہ امت کی رہنمائی کریے، آگے بڑھیے۔ آج اتنی قوت رکھنے کے باوجود ایٹمی
طاقت رکھنے کے باوجود، مادی ہر طرح کی قوتیں رکھنے کے باوجود، آج آپ تیل کی معدنیات رکھنے کے باوجود، آج آپ گیس کی معدنیات رکھنے کے باوجود، امت مسلمہ کی اپنی فوج رکھنے کے باوجود، آج کہیں پر مسلمانوں کی سرزمین پر مسلمان محفوظ نہیں، یہاں تک کہ مزدوری کے لیے لاکھوں روپے لگا کر جانے والے وہ یورپ کے جو مسلمان ہیں، ہمارے دیشوں سے جاتے ہیں جو بیچارے جو پردیسی ہیں وہاں کا مسلمان بھی محفوظ نہیں۔ آج یہ کیا اثر ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ آج سوچنا چاہیے ہم کو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی جو میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، جو سورہ فاتحہ کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس سورہ فاتحہ میں اللہ یہ موجودہ جو جتنی بیماریاں ہیں، دیکھیے جہاں پر بیماری ہوتی ہے، جو مرض آتے ہیں، جیسے آج سے پہلے جو کرونا کا مرض آیا، آپ نے دیکھا اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے کرونا کا مرض کے ساتھ حکومت نے اس کے لیے اسپیشل ایک ڈیسک بنا دیا، اس کے لیے علاج تلاش کرتے رہے، اس کے لیے ویکسین بنائی۔ پوری دنیا نے اگر غلط بھی تھا مرض، اگر جھوٹ بھی تھا، اگر یہودی لابی بھی تھی، ساتھ میں سازشیں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے تدارک کیا گیا، اس کے علاج کے لیے دوائی پیدا کی گئی۔ اسی طرح اگر جس طرح مرض بڑھتا ہے تو اس مرض کا علاج یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے۔ اس طرح جب معاشرے کے اندر، جب انسانیت کے اندر درندگی بڑھتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ اور نظام پر جو اللہ کا نظام اس کے خلاف جو ہے بغاوتیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض کا علاج کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہر مرض کا علاج کرتا ہے، آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر اس کے مناسبت سے آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، آپ کے آپریشن کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام جو قرآن ہے، جو اس زمین پہ نافذ العمل ہے، اس کائنات پہ قرآن نافذ ہے، تو یہ قرآن ہمیں ان معاملات سے، یہ جو آج کے حالات ہیں، جو چاروں طرف امت مسلمہ جو گھری ہوئی ہے، ارے اس کے نکلنے کا حل کیا ہے؟ یہ جو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے کیا ہم اس گرداب سے نکل سکتے ہیں؟ ہاں نکل سکتے ہیں۔ قرآن کی طرف آئیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم کی طرف آئیے۔ جب تذلیل حد سے بڑھ گئی، جب فرعون نے اللہ کی دعویٰ کر دیا، جب فرعون نے تکبر اور غرور کا دعویٰ کر دیا، اللہ نے اس کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا۔ اس فرعون کے جتنے بھی جو بنی اسرائیل کے جو فرعون کے جو مفتی تھے، جو ان کے جو لوگ تھے، جو ان کے جو سامری کے جو وہ تھے، انہوں نے جناب فرعون کو یہ بتایا تھا کہ دیکھ اس قوم کے اندر ایک بندہ پیدا ہوگا جو تیری حکومتوں کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا، جو بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اللہ نے اس کا تدارک کیا، اللہ نے اس کا علاج کیا۔ اس فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی طاقت کو سمندر میں اللہ کے حکم سے غرق کر دیا، اور وہ سمندر سے آپ خود بات چلے گئے، وہ دریا آپ کو راستہ دی، اور فرعون جو تکبر کا نشان تھا، آج اس کی ممی جو ہے وہ عبرت کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ موجودہ طاقتیں جو ہیں، جو شیطانی قوتیں جو ہیں، یہ جو اللہ کی زمین کے اوپر جو فساد پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج سورہ کہف پہ آتا ہے کہ فساد پیدا کریں گے۔ یہ جو جتنے زمین پر اس وقت فساد ہے، یہ ان کی پیدا کردہ فساد ہے۔ اس کے جو دو خلیفہ ہیں، ایک ہندوستان اور ایک اسرائیل، آپ نے دیکھا پوری روئے زمین پر ان دو طاقتوں کی وجہ سے فساد ہے۔ عرب مملکتوں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کی قوتوں کو تحفظ اسرائیل کے لیے لیبیا کو، مصر کو، شام کو، سعودی کو، جتنی مملکتیں ان کو جو ملیامٹ کیا گیا تاکہ اسرائیل محفوظ ہو سکے، وہ اسی طرح اسرائیل کی طرف بڑھ سکے۔ اسی طرح ہندوستان کی جو ہندوستان کے جو اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازشیں کی جا رہی۔ برادران اسلام، قرآن کیا حال بتاتا ہے؟ قرآن ہر زمانے میں نافذ العمل ہے، قرآن ہر دور میں نافذ العمل ہے۔ قرآن کی یہ آیات جو ہے، جب دور آ جائے سورہ ناس کا، جب آ جائے زمین پہ انسان کا،
قل اعوذ برب الناس کا، الہ الناس کا، من شر الوسواس کا، خناس کا، یہ جو وسوسے پیدا کرتے. تو فقراء کیا کہتے؟ اے لوگوں، اللہ کی حمد قائم ہونے والی ہے، اس زمین پر اللہ کی ثنا و صفت ہونے والی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تلک الایام نداولها بین الناس. تو امت مسلمہ کو اس بات کو سوچنا چاہیے، آخر ہمارا زوال کیسا ہوا؟ یہ کیوں آج امت مسلمہ اتنی طاقتوں کے باوجود، کیوں یہ آج امت مسلمہ اتنی قوتوں کے باوجود، ایٹمی طاقتوں کے باوجود، فوجی قوت کے باوجود آج ہماری جو پوری جتنی دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے روحانیت کو چھوڑ دیا، مادیت پہ آگے، ممبر و محراب کے تقدس کو ختم کر کے ہم نے ممبر محراب کے اندر وہ دجالی سیاست کو لایا، وہ ممبر محراب کے تقدس ختم ہوا، اس ممبر کا تقدس بڑا جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اسمبلی میں، جو بی ڈی ممبر ہوتا ہے، جو علاقے کا ممبر ہوتا ہے، اس کا تقدس بڑھ گیا. اللہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا، جو جانماز تھی، جو ممبر تھا، جو محراب تھا، اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اس کو تعصب میں تقسیم کر دیا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، بعض علاقوں میں نے دیکھا مساجد پہ لکھا ہوا ہے کہ بریلوی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے. بعض مسجد میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے تبلیغی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے، دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز مکروہ ہوتی. ارے عبادت اللہ کی کرتے ہو، گھر اللہ کا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو تقسیم کر دیا، امت کو تقسیم کر دیا. امت کو تقسیم کر کے ممبر و محراب کو چھوڑ کے، روحانیت کو چھوڑ کے مادیت پہ امت چلے گئی. مادیت پہ جانے کے نتیجے میں آج ہم پر یہود و نصارہ مسلط ہو گئے. آج کے دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ بڑے روتے رہے امت کی اس درد کے لیے، یہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ایک ایسا وقت آئے گا میری امت خشو خاشاک کی طرح بہتی رہے گی، اور اس کو جو ہے نا بالکل جیسے سیلاب آ جاتا ہے، وہ سیلاب جو ہے نا وہ لکڑیوں کو، وہ ہر چیز کو بھاگ کے لے کے چلی جاتا ہے. تو میری امت اس طرح جو ہے نا خشو خاشاک کی طرح بہتی رہے گی. اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ بل الکثیر، تم لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمان زیادہ ہو جائیں گے. الوہن الوہن الوہن، من الوہن یا رسول اللہ، رسول اللہ وہن کیا ہے؟ یہ مسلمانی میں وہن پیدا ہو جائے گا. بڑی روایات ان وہن کے بارے میں، بعض روایت میں کہتے ہیں کہ حب الدنیا کراہت الموت، کہ ہمارا جو ہے نا ہم پر جو ہے نا دنیا محبوب ہو جائے گی، اور موت جو ہے نا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یعنی موت کیا ہے؟ وہ جہاد کو ہم چھوڑ دیں گے، جہاد کو ترک کر دیں گے، اللہ کے راستے میں جان دینے کو ختم کر دیں گے، اور ظاہری دنیا کی آسائشوں کو اپنے لیے جو ہے نا بنا لیں گے. آج امت مسلمہ کا خشو خاشاک کے وہی حال ہے. تو میرے بھائیوں، دوسری جگہ پر روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ کوئی ایک تھان میں جو ہے ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، گدھ بھی آ رہے نوچ رہا ہے، پرندے بھی آ رہے نوچ رہے ہیں، ہر ایک آ رہا ہے اس سے نوچ کر جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے، گوشت اٹھا رہا ہے. یہ حال مسلمانوں کا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کیا حشر ہے مسلمانوں کا. آج امت مسلمہ کیا حشر ہے، کس طرح گدھوں کی طرح آ کے نوچ رہے امت مسلمہ کو. آج افغانستان میں آپ دیکھیں، آج آپ عراق میں دیکھیں، آج آپ فلسطین میں دیکھیں، آج آپ ہندوستان میں دیکھیں، آج آپ برما اراکان میں دیکھیں. ارے کس چیز کی فریاد کرے؟ کیا اقوام متحدہ کوئی چیزیں نظر نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ مادی طاقت ہے جو بت بنا کے رکھے ہوئے اقوام متحدہ میں، کعبے میں جس طرح بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح کیونکہ کعبے کے اندر بت جو رکھے تھے، تمام قبائلوں نے مل کر وہ اپنی ایک یونٹی بنائی تھی کہ ہماری اتحاد کی نشانی ہے، یہ کعبۃ اللہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے. ہر قبیلے کا بت پڑا ہوا تھا، تو جو اس میں اقوام متحدہ میں جو ہے ہر قوم کا، ہر ملک کا بت پڑا ہوا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. ان کو توڑنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق کے سے ان کو توڑنا ہے. تو برادران اسلام، یہ وقت انتہائی نازک ہے. امت مسلمہ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. میں تمام تر امت مسلمہ کے مقیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو، جو فقراء کا ابن غازی کا جو پیغام ہے، جو الصلاۃ خیر من
9 کا جو پیغام ہے، جو امت کو جگانے کا پیغام ہے، امت کے اندر فرقہ پرستی ختم کرنے کا پیغام ہے، امت کو ایک راستے پر لانے کا جو پیغام ہے، جو مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کا جو پیغام ہے، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تیاری کا جو پیغام ہے، جو پاکستان کی فوج اور عوام کو جو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، ان کو قریب کرنے کا جو پیغام ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج اور یہ پختون، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، انہوں نے اٹھ کر ہی ہم قائم کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین ہونا ہے، اللہ کی حمد قائم ہونی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد قائم ہونی ہے، ہندوستان کا مسلمان ہونا ہے، یہ مقدر ہے، جس طرح کل کا سورج کا نکلنا مقدر ہے، یہ کسی کے فتووں سے ٹل نہیں سکتا، پوری دنیا کے گھٹاؤں کے فتوے دے دے، امریکہ کی طاقت جو اعلان کر دے اپنے آپ کو سپر پاور ہوں، میں نہیں مانتا سورج نہیں نکلے گا، اس کی طاقت نہیں کسی کی، فرعون کی، نمرود کی، شداد کی، حمان کی سارے طاقتیں ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ طاقتیں جو آج مادی طاقتیں ہیں، جن کا بھروسہ صرف مادیت پہ، ان کے صرف اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، یہ پوری دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کے اسلحہ بکے، اور اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، یہ درندے ہیں، ان کے اندر درندگی ہے، تو میرے بھائیوں آئیے قرآن کی طرف، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آئیے صحابہ کرام کی اس راستے کی طرف، آئیے اس نظام کی طرف جو نظام، کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ انسان نے تخلیق نہیں کی، انسان نے زمین نہیں بنائی، ان فضاؤں کو انسان نے نہیں بنایا، اس چاند اور سورج کو انسان نے نہیں بنایا، اس ستاروں کی جو گردش انسان نے نہیں بنائی، یہ راستے انسان نے تو ہی نہیں کیے، یہ اللہ نے کل سے فیکون کیا، اللہ اس کائنات کا مالک و خالق ہے، اللہ نے اس کی تشکیل کی ہے، اب رب نے ایک نظام آپ کو دیا، جب تخلیق آدم ہو رہی ہے، جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ ایک نظام دے رہا ہے، فرشتوں سے کہتے سجدہ کرو، آگے آئے گے انشاءاللہ تعالی، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، آگے بھی ہے کئی سپاروں میں، کئی سورتوں میں، لیکن سورہ بقرہ میں اس کی کافی تفصیل آئی ہے، تو کہتے ہیں میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو جب سورج کی روشنی انسان نے اپنی بنائی، انسان اس کو خراب کر رہا ہے، آج دیکھیں پولوشن پیدا ہو گئی، اوزون کی تہ خراب ہو گئی، آج آپ دیکھیے جو نظام شمسی کو، آج آپ دیکھیے زمین کے اوپر کتنی جو ہے پولوشن ہو گئی ہے، انسان کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس نے تو نظام کو خراب کیا، اسی طرح جمہوریت نے نظام کو خراب کیا جو اللہ کا نظام تھا، آج ہم محراب کا نظام جو ہے وہ ہم نے دجالی نظام کو دے دیا، تو علماء کرام سے میری درخواست ہے، خطبہ حضرات سے میری درخواست ہے، صحافی برادری سے میری درخواست ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر جوان اور بوڑھے اور ضعیف سے میری درخواست ہے، کیا یہ قرآن کی طرف آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اس زمین کے اوپر اللہ کی حمد کو قائم کرنا ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے، اس دور کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا انتخاب کیا ہے، اس پختون کا انتخاب کیا ہے کہ پختون نے اٹھ کر اس زمین پر جو ہے ہم کو قائم کرنا ہے، اسی لیے یہود و نصارہ نے پاکستان کی فوج اور پختون کو آپس میں لڑا دیا۔ اب اس لڑائی کا خاتمہ روحانی ہے، مادی نہیں ہے، مادیت سے غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر و محراب پہ جو روحانیت سے، جو صحابہ کرام نے، جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ رسول ہیں، آپ نے دیکھا جب مسلم بن کذاب جو دعوی نبوت کرا تھا، سب سے پہلے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ مدینہ کو بالکل خالی کر دو، سب نوجوان بوڑھے بچے سب نکلو اس کذاب کی طرف، جھوٹے نبی کے دعوے والے کے خلاف۔ تب بے شک مدینہ کے اندر جنگلی جانور آگے مجھے کھا جائے لیکن اس کا قلع کما کرنا ہے، تو اس دور کے جو فتنے ہیں، جو فتنے قادیان ہیں، اس کا قلع کما کرنا ہے۔ ان کے لیے جو ہے نا یہ پاکستان 92 اس کا جو ہے نا کوڈ ہے، کنٹری کوڈ پاکستان کا 92 ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابجد آپ دیکھ لیں محمد کے وہ 92 ہے۔ یہ پاکستان اس سرزمین کے اوپر جو آپ نے دیکھا یہ مدینہ ثانی ہے۔ مدینہ ثانی کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حمد و ثنا مدینہ سے قائم ہوئی، 8 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں نے حاکمیت کی، اور اس طرح حاکمیت تھی، واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ حضرت
کریم اللہ وجل عنہ کس طریقے سے اس زمین کے اوپر خلفائے راشدین نے امن کو قائم کیا، تو یہ امن قرآن سے قائم ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت سے قائم ہوگا۔ ان فرقوں کو آج آپ نے دیکھا کتنے مساجد ہمارے ہیں، کتنے مدارس امت مسلمہ کے ہیں، کتنے امت مسلمہ کے پارٹی اسلامی، کتنی اسلامی پارٹی ہونے کے باوجود، اتنی مسلمانوں کی قوت ہونے کے باوجود، اتنی مسلمانوں کی طاقت ہونے کے باوجود یہ جو روحانیت کی طرف نہیں آ رہے، یہ روحانیت کی طرف آنا ہوگا، واپس اس نظام کی طرف آنا ہوگا جو نظام ہمیں اس قرآن نے دیا ہے، جو نظام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو نظام آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر نظام تو وہی چلے گا نا۔ دیکھیے کائنات تشکیل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا، دین جب مکمل ہو گیا تو پھر جب دین مکمل ہو گیا، جس چیز پہ جس وجود پہ دین مکمل ہوا ہے پھر اس وجود کا ہی قانون چلے گا، جو وجود نے جو قانون لایا ہے، تو پھر یہ نئی قانون جو انگریزوں کا دجالیوں کا لایا ہوا قانون ہے، کیونکہ یہاں پر جو آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر 1857 میں سب سے پہلے میٹرک کا امتحان تھا۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں یہ غلام ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہم 33% رکھتے ہیں، 33% میٹرک میں جو پاس ہوگا وہ پاس ہے، اور اپنا ان کے 67% ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک نظام بنایا، جتنے مساجد ہیں جب تک کہ وہ مسجد کسی فرقے سے منسلک نہیں ہوگی اس کو فنڈ نہیں ملے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج بھی پاکستان کے اندر وہی قانون چل رہا ہے، آج بھی پاکستان کی جتنے مذہبی امور کی جو وزارت ہے اسی قانون کے تحت چل رہی، جتنے مساجد مدارس کو جو زکوٰۃ اور فنڈ دی جاتی ہے وہ ان کے فرقوں کے بیس پہ دی جاتی ہے۔ ارے اسلام کی بیس پہ تو، مسلمان کے بیس پہ تو، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تو یہ تو آپ وہی انگریز کے قانون کی غلامی میں چل رہے ہیں کہ وہ فنڈ آپ کا جو آتا ہے وہ اسی فرقوں کے لحاظ سے، یہ فلانا فرقے کی یہاں پر اتنے مساجد ہیں ان کو اتنا فنڈ دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے، اس قانون کو ختم کرنا چاہیے، حکومت کا فرض ہے۔ کہتے جی ہم آزادی، ہم تبدیلی لاتے ہیں، یہ کیسی تبدیلی ہے؟ رمضان میں رات میں عورتوں کو نچانا روڈوں پہ لا کے یہ تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی یہ نہیں ہے، اس نظام کو بدلنا ہوگا، چہرے نہیں بدلنے ہیں، نظام کو بدلنا ہے، قرآن کو نافذ کرنا ہے۔ اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اسی لیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اب سورہ فاتحہ میں ان 7 آیاتوں میں نے اس سے پہلے عرض کیا جتنے انبیاء کے نام ہیں اس قرآن کے اندر، جو اللہ نے انبیاء کے رسولوں کے نام بتائے، اتنے ہی نام اس سورہ فاتحہ کے حدیثوں میں موجود ہیں۔ شفا بھی کہا، کنز بھی کہا، فاتحۃ الکتاب بھی کہا۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ کی؟ فقراء صرف اس حکمت کو بتانا چاہتے ہیں، یہ تو صرف الصلاۃ خیر من النوم ہے۔ ارے جگانا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کی ہوگی، وہ رب ہے۔ ارے حمد جب قائم ہوگی وہ رب کا پتہ چلے گا، جو عالمین کا رب ہے وہ نہیں بدلے گا، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، جو وہ اسی کی حمد قائم ہونی ہے۔ آج جس طریقے سے یہ امت مسلمہ کے خلاف سازشیں گھڑی جا رہی ہے، آج امت مسلمہ کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کر دیا گیا ہے، ہم کو فرقوں میں، ہم کو قبیلوں میں، ہم کو پارٹیوں میں تقسیم کر کے ہمارے ایک دوسرے کے خلاف آج کس طرح ایک عدم برداشت کی جو چیز جو اسلام برداشت تھا، اسلام نے برداشت دی۔ آج ہم میں آپ دیکھیے ذرا ہندوستان کے اندر جو بی جے پی والے، جو RSS والے ہیں، جس طرح اپنے گلوں میں، اپنے گلے میں جو اپنا نشان، جو پٹا ڈال لیتے ہیں، جو رومال ڈال لیتے ہیں، جو وہ ڈال کے جو نکلتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف وہ شدت پسندی کر رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں، کس طرح شہید کر رہے ہیں۔ پھر ہم بھی اٹھ کر انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ بی جے پی والے جس طریقے سے انتہا پسندی کر رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ انتہا پسندی، سیاسی مذہبی منافرت جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ڈالی جا رہی ہے، جو آگے چل کے یاد رکھیے گا جب تک کہ آگے چل کے آپ یہ جو آپ لوگ یہ جو اپنی سیاست کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ارے شخصیت پرستی تو اسلام نے نہیں دی، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ نے ہمیشہ اللہ کی حمد کو رکھا، اپنے ذات کو نہیں رکھا۔ ارے وہ
عاشق اور معشوق کا واقعہ ارے میں بتانا چاہوں تو بڑی لمبا ہو جائے گا تب، لیکن مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ طائف کا بازار ہے، طائف میں آ رہے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے بچے آپ کو سنسار کرتے ہیں، پتھرے مارتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جو بڑے مبارک ہوتے وہ خون سے لہو لہان ہو جاتے۔ اب عاشق اور معشوق کی محبت دیکھو، اللہ عرش پہ جلال میں آتا ہے، فرش پہ دیکھو محبوب پر پتھر برس رہے، عرش پہ اللہ جلال میں آ گیا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جا میرے محبوب کی مرضی پوچھ، ارے میرے محبوب سے پوچھ اگر تیرے مرضی ہو میں طائف کے پہاڑوں کو لا کے اس پورے بازار کو ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارے نہیں، یہ نہیں، ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ ارے کتنی جو ہے نا، کتنی وسط قلبی اسلام میں، کتنی اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے۔ اس محبوب نے کس طریقے سے طرز زندگی سکھائی ہے، وہ محبوب جو ہمارا محبوب ہے، ہم سب کا محبوب ہے۔ لہٰذا یہ جو جتنی بھی جو تعصب پسندی چل رہی ہے، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بات پر سوچے آنے والا کل یاد رکھیے، جتنا آپ ان نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، یہ نوجوان کیونکہ آپ نمونہ نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈر نمونہ نہیں ہے، نمونہ صرف اس کائنات کے لیے جس کی سنت ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا ہی نمونہ اسوہ حسنہ اس کائنات میں جاری ساری اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لہٰذا میری درخواست ہے، تمام سیاسی لیڈروں سے درخواست ہے، تمام مذہبی لیڈروں سے درخواست ہے کہ یہ جو آپ ایک دوسرے کے خلاف نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، نوجوان کو ورغلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو تشدد کی طرف لایا جا رہا ہے، ان کے خدا نوجوانوں کی ذہنی تربیت کیجئے، ان میں تحمل پیدا کیجئے، ان میں برداشت پیدا کیجئے، ورنہ یہ کل اٹھ کے آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے۔ اس مملکت نے اسلام کے نفاذ کرنا ہے۔ پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کے سپاہی ہے، جب تک اقتدار میں ہوتے تو فوج کو سلام کرتے، جیسے اقتدار سے نکل کے فوج خراب ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اس معاشرے کے اندر۔ فقراء پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی فوج ہمیں محبت ہے کیونکہ یہ خاکی وردی سے حضور کو محبت ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کریں گے۔ فقیر کا یہی پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔